حسین ونعم المولا ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين المخاطب بطه وياسين سيدنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال حق سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. الله قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا علينا للهدى وإنا لنا الآخرة وللأولى. صلوات محمد وعلى عزیزان گرامی قدر و معزز سامعین کرام، جملہ ماتم دوران سرکار سید الشہداء و سروران امام مسلم کربلا، میں مسلسل حصہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف و حضرات کے سامنے حاصل کر رہا ہوں کہ جس میں پروردگار عالم یہ اعلان کر رہا ہے کہ اِنَّا عَلَيْنَا لِلْهُدَىٰ وَإِنَّا لَنَا الْآخِرَةَ وَلِلْأُولَىٰ. تصویر قیامت ہر انسان کی ہدایت کی ذمہ داری ہماری ہے، اور روز قیامت آخرت کے جتنے بھی مرحلے ہیں اس کا بھی ذمہ دار میری ذات ہے. پروردگار عالم نے ایک نظام ہدایت بنایا اور ایک سلسلہ ہدایت اس کائنات میں جاری کیا تاکہ دنیا کا کوئی بھی انسان بغیر ہدایت کے نہ رہے. پروردگار یہ چاہتا ہے کہ جتنے بھی انسان ہیں سب ہدایت یافتہ ہو جائے اور سب میری بارگاہ میں کامیابی اور کامرانی کے ساتھ ہیں، اس لیے کہ وہ اللہ ہے اور اس نے انسان کو بنایا بھی اسی لیے ہے کہ تاکہ سارے انسان اس کی بارگاہ میں سربسجود ہوں اور اپنے سر نیاز کو اس کی بارگاہ میں خم کریں، اور دنیا ایک پرامن خطہ بن جائے، کہیں اور کسی بھی معاشرے میں کسی طرح کی کوئی برائی نہ ہو، کوئی گناہ نہ ہو، کہیں ظلم نہ ہو، کہیں بربریت نہ ہو. ان تمام چیزوں سے بچانے کے لیے اللہ نے انسان کے لیے ہدایت کا ایک سلسلہ اس کائنات میں دیا، اور جب وہ سلسلہ اس کائنات میں شروع ہوا تو ہر ایک نے اپنے دور میں، اپنے زمانے میں، اپنے عہد میں تمام انسانوں کو راہ حق کی طرف بلایا، اللہ کی طرف بلایا، بہترین انداز میں دعوتیں دی اور انہیں انسان کو انسان بن کے رہنے کا انہوں نے سلیقہ سکھایا. اب رہی بات یہ کہ چونکہ ہر معاشرے کی بات کر رہا ہوں، دنیا کا 100% کسی بھی معاشرے میں نہ ہی تو ہمیشہ صحیح لوگ رہے ہیں نہ ہی غلط رہے. ہر معاشرے میں صحیح بھی ہے اور غلط بھی ہے، سچے بھی ہے، جھوٹے بھی ہے، برے بھی ہیں، اچھے بھی ہیں، لیکن اللہ نے انہی انبیاء کے ذریعے ایک معیار قانون بنا کے دے دیا ہے کہ اگر تمہیں معاشرے میں اچھوں کو ڈھونڈنا ہو تو اس کا طریقہ کیا ہے، اور اگر تمہیں بروں سے دور رہنا ہے تو اس کا قانون کیا ہے.
اللہ نے سب کچھ بتا دیا ہے انبیاء کے ذریعے سے. اور یہ انبیاء ایسا نہیں کہ صرف زبانی ہدایت کرتے تھے. توجہ فرمائیے گا, انبیاء نے صرف زبانی ہدایت نہیں کی ہے بلکہ عملی طور پر انسانوں کے سامنے ایک نمونہ پیش کیا ہے. ظاہر سی بات ہے, انسان کا مزاج ہے کہ جب تک وہ کوئی نمونہ نہیں دیکھتا ہے, پیدا ہونے سے لے کر جوانی تک, جوانی سے لے کر بڑھاپے تک, انسان وہی کرتا ہے جو اپنے بزرگوں کو کرتے ہوئے دیکھتا ہے, اپنے سے بڑوں کو کرتے ہوئے دیکھتا ہے, اسی کو انسان دہراتا ہے. تو اللہ نے ہر نبی کو ایک نمونہ, ایک مثال بنا کے بھیجا کہ تاکہ تم نبیوں کو دیکھتے جاؤ اور ان کی زندگی پر اپنی زندگی کو گزارتے جاؤ, تاکہ تمہیں زندگی میں کوئی دشواری نہ ہو. یہ تمہید کی منزل ہے. 1 یا 2 منٹ آپ کر لوں گا اور اس کے بعد مضمون آپ کے حوالے کرتا ہوں. اللہ کا یہ نظام ہے کہ اس نے ہر نبی کو ایک نمونہ بن کے رہنے کو کہا ہے, صرف زبانی تبلیغ کرنے کو نہیں کہا. اگر صرف زبانی تبلیغ کافی ہوتی تو ظاہر سی بات ہے 1-2 سال کے اندر کار تبلیغ تمام ہو جاتا اور وہ نبی یہاں سے چلا جاتا. مگر ہزاروں سال کی عمریں دی ہے اللہ نے تاکہ عملی مثالیں ان کے سامنے قائم کر سکوں اور عمل کے نقوش چھوڑ سکوں. انہی تمام انبیاء میں ایک نبی ہے جس کا نام ہے ابراہیم. ظاہر سی بات ہے حضرت ابراہیم اولو العزم بھی ہے, صاحب شریعت بھی ہے اور خلیل خدا بھی ہے. بہت سارے القاب ہیں جناب ابراہیم, جد الانبیاء بھی کہا جاتا ہے. اب جناب ابراہیم کو جب اللہ نے اس کائنات میں بھیجا, غور سے اطمینان سے سکون سے 2 منٹ سنیے گا, اس کے بعد انشاءاللہ آپ کی مرضی ہے بولنا ہوگا تو بولیے گا. بھیجا تو اس وقت پوری کائنات پر نمرود کی حکومت چھائی, جو اپنے کو انا ربکم الاعلی کہتا تھا کہ میں تمہارا سب سے بڑا ہوں اور میں خدا ہوں. اس کی میں کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے ابراہیم کو بھیجا. حضرت ابراہیم جب آئے اور اس شہر میں دیکھا کہ سب نمرود کو خدا مانتے ہیں. ٹھیک ہے, حکم پروردگار کا انتظار کرنے لگے جب تک ادھر سے وحی نہ نازل ہو جائے تب تک نمرود کے خلاف خاموشی اختیار ہے. لیکن ادھر اللہ کا حکم آیا, ابراہیم نے کار تبلیغ شروع کیا. اچھا, جب کار تبلیغ شروع کیا تو رفتہ رفتہ یہ بات دربار فرعون تک پہنچی. کوئی شخص ہماری حکومت میں ایسا بھی پیدا ہوا ہے جو کسی اور خدا کا تعارف کرا رہا ہے, کسی اور خدا کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہے. تو اسے جستجو ہوئی, تلاش ہوئی کہ آخر وہ آدمی ہے کون. تو حضرت ابراہیم کا دستور تھا, آپ نے سنا بھی ہوگا, آپ کے علم میں بھی ہوگا, کہ بغیر مہمان کے کسی دن کھانا نہیں کھاتے. جب تک مہمان نہ جائے تب تک وہ کھانا نہیں کھاتے تھے, حتیٰ کہ 1-2 روز گزر جاتے تھے حضرت ابراہیم کو, مگر جب مہمان آ جائے تبھی کھانا کھاتے. اس روز بھی ایسا ہی کچھ ہوا, صبح سے شام ہو گئی کوئی نہ آیا. ادھر سے نمرود نے اپنے سپاہیوں کو بھیجا کہ جاؤ اس کو لے کر آؤ, دیکھو تو صحیح وہ کون ہے. اچھا, نمرود کے دل میں ابراہیم سے ملنے کا جو اشتیاق پیدا ہوا وہ کیوں معلوم ہے؟ نوجوانوں خصوصی طور پر اشتیاق اس لیے پیدا ہوا کہ نمرود یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ آخر وہ کون سا نوجوان ہے کہ جس کے دل میں مجھ سے ٹکرانے کا حوصلہ پیدا ہوا ہے.
میری خدائی کے خلاف جانے کی اس نے جرات کی ہے کہ اس کا مطلب کہ کوئی خاص کمال اپنی ذات میں رکھتا ہوگا، میں دیکھوں تو صحیح وہ کون ہے۔ اسی خیال سے اس نے اپنے سپاہیوں کو بھیجا۔ غور کیجئے گا، وہ شہر میں ڈھونڈ رہے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے رات کا وقت ہو گیا، ایک دروازے پہ جا کے پہنچے اور دستک دی، دروازہ کھلا۔ سپاہیوں نے سوال کیا کیا ابراہیم کو جانتے ہو؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا بے شک میں جانتا ہوں، مگر پہلے گھر کے اندر تشریف لائے۔ آپ جملے کی قدر کیجئے گا، پہلے گھر کے اندر تشریف لائے۔ سپاہیوں نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جو شریف خاندان کے لوگ ہوتے ہیں وہ مہمان کو دروازے پہ روک کر بات نہیں کرتے۔ سلوات پڑھے محمد والے محمد نا۔ وہ سپاہی خیر اتنا سن کے گھر کے اندر آ گئے تو جناب ابراہیم نے پہلے دسترخوان لگایا، روٹیاں اور بنا ہوا گوشت رکھا۔ وہ کہا پہلے ماں حضرت تناول فرمائیں، اس لیے کہ یہ وقت کھانے کا ہے، آپ ہمارے مہمان ہیں۔ تو سپاہیوں نے کہا کہ پہلے بتا تو دیجیے ابراہیم کون ہے؟ کہ ہماری ایک شرط ہے، ہم بتائیں گے ضرور، مگر پہلے آپ کو کھانا کھانا ہوگا۔ ابراہیم کو خبر ہے کہ یہ ہمارے دشمن ہیں، پھر بھی گھر میں بلا کے بٹھا کے کھانا کھلا رہے ہیں۔ پتہ چلا اگر کوئی نبی اپنے دسترخوان پر کسی کو روٹیاں کھلائے تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہ نبی کے دوست تھے۔ توجہ فرمائیے گا، اس کا یہ مطلب نہیں ہو جائے گا کہ وہ نبی کے دوست تھے۔ کھلایا، جب یہ شکم سیر ہو کر کھانا کھا چکے تب انہوں نے کہا اچھا پتہ بتا دیجیے۔ تب حضرت ابراہیم کے لبوں پر مسکراہٹ آئی، تبسم آیا، اور انہوں نے کہا کہ انا ابراہیم، تم جس کی تلاش میں یہاں تک پہنچے ہو میں وہی ابراہیم ہوں۔ کہا آپ ہی ابراہیم ہے؟ کہا پھر آپ نے یہ کیا غضب کر دیا؟ کہا ہم نے غضب کیا کیا؟ کہا آپ نے ہمیں کھانا کیوں کھلا دیا؟ فرمائیے گا کہ ہم نے کھانا کھلایا ہے دو باتوں کی وجہ سے۔ کہا کون سی باتیں؟ کہا کہ تم جسے خدا مانتے ہو وہ تمہارا خدا نمرود یہ کہتا ہے کہ میں سب کو کھلاتا ہوں۔ دیکھیے نبی ہے نا، تمہارا خدا کہتا ہے نا کہ وہ سب کو کھلاتا ہے، مگر آج جب واپس جانا تو اس سے کہنا کہ تیری حکومت میں ایک شخص اور بھی ہے جو لوگوں کو بلا بلا کے کھلاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ آپ پوچھ نہیں کیا ہم اگر آپ کو نہیں کھلانا چاہیے تھا؟ دیکھیں یہ قرآن کے واقعے ہیں، اللہ نے قرآن میں بیان کیا، اس میں انسانوں کے لیے نصیحت اور عبرت ہے۔ میں وہ انداز بھی اپنا سکتا ہوں جو کل تھا میرا، ایسا نہیں ہے، اس انداز میں بھی آ سکتا ہوں مگر تھوڑا صبر کرنا پڑے گا۔ اب کیا کریں؟ آپ کو کھلانا نہیں چاہیے تھا، آپ کو ہم نے کھلا دیا۔ تو ان سپاہیوں نے کہا کہ ہم آپ کو گرفتار کیسے کریں؟ کہا کوئی بات نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ چلنے کو تیار ہوں، مجھے کوئی خوف و ڈر نہیں ہے۔ کہا مگر ہم آپ کو گرفتار کر نہیں سکتے۔ کہا کیوں؟ کہا ہمارا اصول یہ ہے کہ ہم جس کا نمک کھا لیتے ہیں ہم کبھی اس کے ساتھ نمک حرامی نہیں کرتے۔ ہم آپ دیکھیں ایک وقت نمرود کے سپاہیوں نے نبی کے دسترخوان پہ کھایا تو ان کی خیرت نے ایک گوارا نہ کیا
کہ جس نبی کے دسترخوان پر ایک وقت کھایا ہو اسے ہم تکلیف کیسے پہنچائے؟ شرم نہیں آتی سالوں تک نبی کے دسترخوان پر صلوات پر محمد والے محمد. بات پہنچ رہی، میسج پہنچ رہا ہے. آپ نے بڑی مشکل میں ڈال دیا. گرفتار کرتے ہیں تو نمک حرام، نہیں کرتے ہیں تو نمرود کی نگاہوں میں بے وفا. یہ کافر ہے، کافر کے سپاہی. بھائی کافر ہے، کافر کے سپاہی، مگر نہ بے وفا بننا گوارا، نہ نمک حرام بننا گوارا. تو اگر گرفتار نہ کرے تو یاران بے وفا، گرفتار کرے تو نمک حرام. تو ابھی تو آپ کا کھانا ہمارے شکم میں ہضم بھی نہیں ہوا. اتنے بڑے بے غیرت نہیں ہے. پھر آپ بھی کوئی حل بتائیں. ہم آپ دیکھیں جسے گرفتار کرنے آئے تھے اس سے ہی کہہ رہے ہیں کہ آپ ہی حل بتائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو گرفتار کرنے آئے تھے اب وہ خود گرفتار ہو گئے. صلوات اور محمد والے محمد. توجہ فرما رہے نا، بات پہنچ نہیں رہا تھا. آپ بھی کوئی حل بتائے. کہ اچھا تم کہہ رہے ہو تو ہم حل بتا دیں، مگر تم بھی ذرا سوچو. اب یہ جو 4 سپاہی تھے سوچنے لگے. ایک بات ان کی سمجھ میں آئی. چلے کہ ہاں ایک راستہ سمجھ میں آیا. کا جو آپ نے کھلایا ہے نا وہ روٹیاں اور وہ گوشت بازار ہی سے لائے ہوں گے. کہا اس کی قیمت آپ لے لیجئے. اللہ اکبر. اس کی قیمت آپ لے لیجئے پھر ہم سب دوش ہو جائیں گے. جو نہ سنے ایک وقت نبی کا کھایا، نبی نے قیمت نہیں مانگی، بغیر مانگے قیمت دینے کو تیار. قسم خدا کے آ کر قرآن میں دیکھو، قرآن کہہ رہا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. یہاں نبی نے قیمت نہیں مانگی مگر کافر دینے کو تیار. وہاں نبی اجر رسالت مانگ رہا ہے. صلوات پر محمد والے محمد. ابراہیم نے کہا نہیں، میں قیمت تو نہیں لے سکتا. توجہ فرمائیے گا، میں قیمت نہیں لے سکتا. کہا کیوں؟ کہا یہ جو کھانا تم نے کھایا ہے نا یہ میرے خدا نے انتظام کیا ہے. توجہ، اس کا انتظام تم سمجھ رہو میں نے کیا ہے؟ نہیں، اس کا انتظام میرے خدا نے کیا ہے. تو جب اس نے مجھ سے قیمت نہیں لی تو میں تم سے قیمت کیوں لوں؟ آپ دیکھیے خدا کا تعارف ابراہیم کس طرح کرا رہے. اس کا انتظام میرے خدا نے کیا. تو جب اس نے قیمت نہیں لی تو میں کیسے لے لوں؟ کہا پھر رائے حل کیا ہے؟ کہ بس ایک ہی راستہ ہے کہ تم خلوص دل سے ایک مرتبہ میرے خدا کا سجدہ کر لو. ایک مرتبہ خلوص دل سے میرے خدا کا سجدہ کر لو، کیونکہ یہ رزق اسی نے بھیجا ہے. قیمت ادا ہو جائے گی. اب یہ اور پریشان پسیرانے لگا. اگر سجدہ کر لے تو بھی مصیبت ہے، اس لیے کہ ہم خدا تو نمرود کو مانگتے ہیں، وہ ہمیں قتل کر دے گا. تو قتل کر دے گا.
اب یہ چاروں آپس میں مشورہ کر رہے ہیں، اتنے میں پانچواں آ گیا، اعلیٰ حضرت آ گئے۔ ارے تو پریشان ہو بھائیو، کہا اتنی بڑی مشکل ہے، کہہ رہے کیوں پریشان ہو؟ اچھا یہ بتاؤ تم کیوں آئے ہو؟ شیطان سے کہا تم کیوں آئے یہاں؟ جب ان چاروں نے پوچھا تم کیوں آئے ہو تو اس نے کہا ایسا ممکن ہے کہ بیٹے پریشان ہو اور باپ نہ جائے؟ میں آ گیا، اچھا کوئی حل ہے؟ کہا حل ہے۔ کہا کیا؟ کہا ظاہری طور پر دکھاوے کے لیے ابراہیم کے خدا کا سجدہ کر لو۔ واہ، دل سے تو تم نمرود کو ہی سجدہ کرتے ہو۔ جب شیطان نے یہ کہا نا تو ان چاروں سپاہیوں نے پلٹ کے کہا شیطان اگر ظاہری طور پر دکھاوے کے لیے سجدہ کرنا صحیح تھا تو تو نے آدم کا کیوں نہیں کر لیا؟ بھائی جاگ رہے یا نہیں؟ تائید کیجئے گا، تو نے آدم کا سجدہ ظاہری طور پر دکھاوے کے لیے کیوں نہیں کر لیا؟ ہے شیطان، ہے ابلیس، مگر اتنا بصیرت افروز جواب دے کر گیا کہ تاریخ نے اسے اپنے دامن میں محفوظ کر لیا۔ سنیے جواب، جب نمرود کے سپاہیوں نے کہا کہ اگر ظاہری سجدہ کرنا صحیح تھا تو تو نے آدم کا ظاہری سجدہ کیوں نہیں کر لیا؟ تو اس نے کہا سن لو، مجھے انکار سجدہ آدم کر کے کافر بننا تو گوارا تھا، مگر جھوٹا سجدہ کر کے منافق بننا گوارا نہیں تھا۔ صلوات پر محمد والے محمد۔ ایک اور صلوات پڑھے آپ تھوڑا بھائی۔ بہرحال یہ گفتگو شنید ہوتی رہی تو حضرت ابراہیم نے کہا کوئی بات نہیں ہے، چلو میں چلتا ہوں۔ سپاہیوں کے ساتھ میں دربار میں پہنچے، نمرود کے دربار سجا ہوا، دربان بیٹھے ہوئے، وزراء بیٹھے ہوئے، سپاہی بیٹھے ہوئے، جلاد بیٹھا ہوا، ایسے میں اکیلے ابراہیم، مگر تاریخ کہتی ہے کہ ابراہیم کے چہرے پر اطمینان، مگر نمرود تخت پہ بیٹھ کر پریشان۔ نمرود کہتا ہے تمہارا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میرا نام ابراہیم ہے۔ تو سنا ہے محمد والے محمد سنا ہے کہ تم میرے مقابلے میں کسی اور خدا کو لائے ہو۔ حضرت ابراہیم نے کہا خاموش، تیرے مقابلے میں میں اپنے خدا کو لاؤں گا؟ ارے یہ کہے کہ تو خود میرے خدا کے مقابلے میں آیا ہے۔ کہا نہیں، تم اپنے خدا کو میرے مقابلے میں لائے ہو۔ حضرت ابراہیم نے کہا دیکھ میں اس خدا کا رسول ہوں، اس کا ایک بندہ ہوں، پہلے تو مجھ سے مقابلہ کر لے، پھر میرے خدا کے مقابلے میں آنا۔ تو نمرود کہتا بتاؤ تمہارے خدا کی صفات کیا ہے؟ صفات کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا
میرا خدا وہ ہے جو زندگی کو موت میں بدل دیتا ہے، موت کو زندگی میں بدل دیتا ہے۔ اور کیا میرا خدا وہ ہے کہ سورج نکلتا تو مشرق سے ہے اور ڈوبتا مغرب میں ہے، مگر میرا خدا وہ ہے کہ اگر چاہے تو سورج کو مغرب سے بھی نکال دے۔ دیکھیے کیسی شرط رکھ دی جناب ابراہیم نے۔ اگر صرف یہ کہا ہوتا کہ میرا خدا وہ ہے کہ جو سورج کو مشرق سے نکالتا مغرب میں ڈباتا ہے، تو یہ کہتا کہ یہ تو میں ہی کرتا ہوں، لیکن کہا کہ مغرب سے بھی نکالنے کی قدرت رکھتا ہے، تاکہ نمرود یہ نہ کہہ سکے کہ یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ جب یہ سنا خاموش ہو گیا کہ اب بتا تو اپنے خدائی کی کیا دلیل رکھتا ہے؟ کہ زندگی اور موت کی جہاں تک بات ہے یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ کہ کیسے؟ آج قیدی بلوائے، 4 کو حکم موت سنا جا، 4 کو رہا کر دیا۔ کہتے کو 4 کو زندگی دے دی، 4 کو موت۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ ابھی ہے تو سب زندہ نا، مرنے کے بعد زندگی دے۔ ایک سلوات پڑھے محمد والے محمد پاک۔ چونکہ تاریخ انبیاء پڑھنا اس لیے پابندی ہے، مجبوری ہے، اضافہ نہیں کر سکتا، تھوڑا سا برداشت ہے۔ اور یہ سمجھے کہ کس طرح سے انہوں نے پیغام الہی کو پہنچایا ہے، کس طرح سے ہدایت کی۔ اب نمرود نے سوچا کہ بھائی اس سے تو مکالمہ کرنا بڑا مشکل ہے، ہماری عزت چلی جائے گی، دربار بھرا ہوا ہے، بہتر ہے کہ بات کو کل پہ ٹال دیا جائے۔ تو کہنے لگا آج وقت تمام ہو گیا ہے، کل پھر تمہیں بلایا جائے گا، جاؤ۔ حضرت ابراہیم اپنے گھر آئے۔ دوسرا جو دن تھا وہ تمام کافروں کے میلے کا دن تھا۔ سارے کے سارے میلے میں چلے گئے، شہر میں کوئی نہیں۔ حضرت ابراہیم گھر سے نکلے، دیکھا تو سناٹا، کوئی نہیں۔ گھر میں آئے، کلاڑی کانے پہ رکھا، پہنچے کعبے کے قریب، جتنے بت رکھے تھے سب کو توڑ کے گرا دیا، مگر ہاں 3 بت ایسے تھے جنہیں ابراہیم نے چھوڑ دیا تھا۔ اب کیوں چھوڑا تھا یہ ابراہیم جانے اور ابراہیم کا خدا جانے۔ اب جب لوگ شام میں گھر واپس آئے، ٹھہرے رہیے، صبح میں پھر گئے بتوں کے پاس پوجنے کے لیے، تو دیکھا تو سارے بت منہ کے بل زمین پہ گرے ہوئے۔ اب مچا شور، سارے خدا زمین پہ گرے پڑے۔ خبر نمرود تک پہنچی کہ سارے بت توڑ دیے گئے، مگر وہ 3 لات و منات و ہبل جو بلندی پہ بیٹھے تھے وہ آئے بیٹھے ہوئے۔ نمرود کو غصہ آیا، اب پتا کرو کس نے توڑا ہے۔ مخبروں نے کہا بادشاہ زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کل جس نے دربار میں آ کر تیرا غرور توڑا تھا، آج اسی نے بتوں کو بھی توڑا ہے۔ کہا گرفتار کرو، لے کر آؤ۔ حضرت ابراہیم کو گرفتار کیا گیا، کعبے کے پاس لایا، نمرود بھی آیا لاہور لشکر کے پاس۔ کہا یہ تم نے توڑا ہے؟ سوئیے گا نہیں نہ ہوگیے گا۔
حضرت ابراہیم نے کہا دعویٰ تو کر رہا ہے کہ میں نے توڑا ہے، میں تھوڑی کہہ رہا ہوں، اگر تیرے پاس کوئی گواہ ہو تو لا کہ جس نے توڑتے ہوئے دیکھا ہو۔ یہیں پر نمرود پھنسا۔ کیسے پھنسا دیکھے آپ، حکمت نبوت کیا ہے؟ کہتا گواہ نہیں، کہ اگر تیرے پاس گواہ نہیں ہے تو پھر تو کیسا خدا ہے کہ ایک ہی شہر میں رہ کر دوسرے خدا توڑے جاتے رہے اور تجھے خبر تک نہ ہوئی۔ صلوات پر محمد والے محمد۔ حکمت نبوت کا پسینہ پسینہ ہوا۔ چلے اچھا رکو، تمہارے سارے خداؤں میں سب سے بڑے کتنے؟ کہ وہ سب سے بڑے 3 ہیں، 2 بیٹھے ہوئے۔ عجیب بات ہے، بیچارے چھوٹے توڑے جا رہے تھے، اور یہ تینوں بڑے بیٹھے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے بچایا کیوں نہیں؟ ایک ذرا سمجھدار تھا، آگے بڑھا، کہ وہ کیا بچائیں گے؟ ان میں تو جنبش بھی نہیں، توجہ فرمائیے، جنبش بھی نہیں۔ تو کہا ہے قوم نمرود، ذرا سا عقل کے ناخن لو، جو خدا خود کو نہ بچا سکے وہ تمہیں کیا بچائیں گے؟ پوری قوم سن رہے، نمرود کھڑا ہے، قسم سے جواب سنیں۔ نمرود کہتا ہے ابراہیم تم نے توڑا ہے یا نہیں؟ کہا تم اپنے سپاہیوں سے پوچھ لو۔ سب نے کہا کہ ابراہیم نے توڑا ہے۔ کہا وزیروں سے پوچھو، وزیروں نے کہا ابراہیم نے توڑا ہے۔ غلاموں سے پوچھو، غلاموں نے کہا ابراہیم نے توڑا ہے۔ کہا ان سب سے پوچھو کہ ان میں سے کسی نے توڑتے ہوئے دیکھا بھی ہے؟ کہا نہیں۔ کہا پھر یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ میں نے توڑا ہے؟ سب نے ایک ہو کر کہا کہ پوری حکومت نمرود میں ابراہیم تمہارے سوا کوئی اور اتنا بڑا جیالہ پیدا ہی نہیں ہوا ہے۔ صلوات پر محمد والے محمد۔ عمل بتا رہا ہے کہ اس عمل کو انجام دینے والا کون ہے؟ اب ابراہیم نے کہا کہ ہاں میں نے توڑا ہے، وہ شکنی میں نے کی ہے۔ عمل ابراہیم نے بتایا کہ اگر خدا کے لیے کوئی عمل کیا جائے تو سامنے چاہے جتنی بڑی طاقت کیوں نہ کھڑی ہو، اس کا اقرار کرنا چاہیے، جھکنا نہیں چاہیے۔ اب اس نے کہا ابراہیم کو زنجیر پہنائی جائے، زنجیر پہنائی گئی، قید کر لیا جائے، قید کر لیا گیا۔ حکم دے دیا رعایا میں جتنی لکڑیاں ہیں سب اکٹھا کی جائے، کیوں کہ ابراہیم کو آگ میں جلانا ہے۔ سن آپ نے واقعہ کئی بار سنا ہے، کوئی میں نیا نہیں بیان کیا، مگر شاید نتیجہ ہے 3 سال تک لکڑیاں جمع ہوئی ہیں حضرت ابراہیم کو جلانے کے لیے۔ 3 سال تک لوگوں نے چندے دیے ہیں لکڑیوں کے، زیورات بیچے ہیں لکڑی کہ ابراہیم کو جلایا جائے۔ ڈھیروں ساری لکڑیاں میدان میں، اب
جیسے کوئی بلند پہاڑ. اب نمرود نے کہا اتنی بڑی آگ کے قریب جائے گا کون؟ ابراہیم کو آگ میں ڈالو گے کیسے؟ پھر کہا منجنیق بناؤ، منجنیق میں بٹھا کر ہوا میں اسے گھما کر ابراہیم کو اچھال کر پھر اس آگ میں پھینکا جائے گا. منجنیق بن گئی، آگ لگا دی گئی. پرندوں نے ادھر سے گزرنا چھوڑا، آسمان سے باتیں کرتے ہوئے شولے. ایسے میں منجنیق میں رکھ کر جب ابراہیم کو فضا میں اچھالا گیا، فوراً ابراہیم کے سر پر جبرائیل نے پروں سے سایہ کیا. یا نبی اللہ میں موجود ہوں. ابراہیم نے کہا جبرائیل چلے جاؤ، چلے جاؤ. کیوں؟ کا اس لیے کہ یہ ہمارا اور ہمارے رب کا معاملہ ہے، تمہاری ضرورت نہیں. کہ نبی خدا اگر کہے تو اپنے پروں کی ہوا سے آتش نمرود کو بجھا دوں. ارے کیا بصیرت افروز جملہ کہا ہے حضرت ابراہیم نے. کہا جبرائیل اس آگ کو تمہارے پر نہیں بجھائیں گے بلکہ اسے ابراہیم کا یقین بجھائے گا. یقین بجھائے گا. توجہ فرمائیے گا، اس لیے کہ دل ابراہیم میں یقین کے جو شعلے ہیں وہ شعلے آتش نمرود کے شعلوں سے کہیں زیادہ ہیں. اسے میں سرد کروں گا. اب جیسے ہی شعلوں کے لپٹ میں حضرت ابراہیم آئے، جملہ سنیے، جیسے ہی آئے میرے چھٹے امام سے پوچھا گیا مولا آتش نمرود سرد کیسے ہوئی؟ تو میرے مولا نے فرمایا کہ سنو، میرے جد علی مرتضیٰ نے فرمایا کہ آدم سے لے کر محمد تک کوئی بھی نبی ایسا نہیں کہ جس کی ہم نے مدد نہ کی ہو، مگر حضرت ابراہیم وہ نبی ہے جس کی مدد میرے علاوہ کسی اور نے کی ہے. آخر مجمع تھا، پوری توجہ. میرے مولا نے فرمایا وہ کون تھا؟ کہا جب ابراہیم آگ کے شعلوں میں آئے تو کیا دیکھا؟ انہی شعلوں میں ایک نورانی پیکر ہے جو سر سے پیر تک نورانی حجاب میں لپٹی ہوئی ہے، اور اس کے منہ سے ایک لفظ نکل رہا ہے، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا، تجھے واسطہ ہے فاطمہ کا. اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا، تجھے واسطہ ہے فاطمہ کا. لفظ فاطمہ، نام فاطمہ سنتے ہی آگ بالکل گلزار ہوتی گئی، ٹھنڈی ہوتی گئی، یہاں تک کہ انگارے میرے لیے مسلح بن گئے. میں اس پر محو عبادت ہو گیا. ہاں میں اتنا جانتا ہوں آگ ٹھنڈی ہوئی تو فاطمہ کے نام سے ٹھنڈی ہوئی. آگ فاطمہ کے وجود سے ٹھنڈی ہوئی. وہ کوئی اور وجود نہیں، نور جناب زہرا تھا کہ جس نے آتش نمرود کو اپنے نام سے گل کر دیا. کیوں کہ اس لیے کہ زہرا کی خاصیت یہ ہے کہ جہاں فاطمہ ہوتی ہے وہاں آگ نہیں ہوتی ہے، وہاں آگ نہیں ہوتی. اب آپ سمجھے، جہاں فاطمہ ہوں وہاں آگ نہیں پہنچ سکتی ہے. مسلمانوں اسی لیے تو کہتا ہوں کہ مجلس حسین میں آیا کرو. کیا فاطمہ ہوتی ہے؟ توجہ فرمائیے گا. تو میری زوجہ فاطمہ نے آتش نمرود کو گل کیا اور ابراہیم کو اس سے بچایا. سن لیا جملہ، ابراہیم کو بچایا. نور جناب زہرا، بڑی بات ہے. ابراہیم بچ گئے، سلامت
لے گئے. اب قرآن کی ایک آیت ہے جس میں اللہ نے کہا وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، ابراہیم ان کے شیعوں میں سے تھے. اب کسی مفتی صاحب سے سوال کرے قرآن کی جو یہ آیت ہے جس میں اللہ نے کہا کہ ابراہیم ان کے شیعوں میں سے تھے، نام نہیں لیا، ان کے شیعوں میں سے تھے، ذرا مولوی صاحب بتائیے تو کہ یہ جو اشارہ کیا ان کے شیعوں میں سے، کس کے شیعوں میں سے تھے؟ کس کے شیعوں میں سے تھے؟ توجہ. کسی نے کہا کہ وہ حضرت نوح کے شیعوں میں سے تھے، کسی نے کہا کہ حضرت نوح کے شیعوں میں سے تھے. تو میں نے کہا اس کا مطلب کہ یہ قوم شیعہ بہت پرانی ہے. لکھا ہے بھائی تفسیر، ہماری وجہ سے لکھا نوح کے شیعوں میں سے. اچھا نوح کے شیعوں میں سے تھے، اس کا مطلب کہ یہ مسلک شیعہ بڑا پرانا نوح کے زمانے سے ہے. اور اگر نہیں تو پھر یہ ثابت کرو کس کے شیعوں میں سے تھے. مانو ذرا سی خستگی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بھی خاموش ہو جاؤ. مضمون پڑھ رہا ہوں میں، قلب و جگر کا لہو نچوڑ کے لفظوں کی شکل میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں. تھوڑی سی میری مدد کرنی ہوگی آپ کو. یا تو یہ کہو کہ مذہب شیعہ نوح کے زمانے سے، یا پھر ثابت کرو کہ ابراہیم کس کے شیعوں میں سے تھے. قرآن حدیث نہیں ہے کہ کوئی بھی تعویل کر دو، قرآن ہے. توجہ، بتاؤ ابراہیم کس کے شیعوں میں سے تھے؟ یہ ماننا پڑے گا ابراہیم علی کے شیعوں میں سے تھے. تو جب یہ طے ہو گیا کہ ابراہیم علی کے شیعوں میں سے تھے تو اب یہ بھی واضح ہو گیا کہ آج شیعوں کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. صلوات پر محمد والے محمد. کامیاب ہو گئے حضرت ابراہیم سے امتحان ہے نا. دو جملے دو گوشے کو سنیا، لیکن بڑا طویل مضمون ہے حضرت ابراہیم کو لے کر میں سمجھ کل کے لیے ربط دینا ہے. تو بچ گئے تو اللہ کی بارگاہ میں حضرت نوح کا رتبہ اور مرتبہ اور درجہ اور بڑھ گیا. اب تک رسول تھے، نبی تھے، اب خلیل خدا ہو گئے، خلیل ہو گئے. اب ایک مرحلہ ہو رہا ہے حضرت ابراہیم کی زندگی، اور بڑا سخت مرحلہ. یاسین بھائی بڑا سخت. میں اس مسئلے میں حضرت ابراہیم کو اکیلا سمجھتا ہوں کہ یہ امتحان نبیوں میں حضرت ابراہیم کے سوا کسی نے نہیں. اور وہ امتحان کون سا تھا؟ خواب دیکھا بیٹے کو چھپا کر. نتیجہ دوں گا بہترین نتیجہ، مگر اپنی آواز کو میری آواز سے آپ کو دوگنا کرنا ہوگا. دیکھا، چپ رہے، کسی کو نہیں بتا. دوسرے دن پھر دیکھا، اب تھوڑا سا تشویش تھی، وہی خواب. اب ذرا غور کرنے لگے، اس لیے کہ نبی کے خواب میں شیطان نہیں آتا ہے. نہیں، لفظ بدل دوں، جیسے نبی کے خواب میں شیطان نہیں آتا ویسے ہی شیطان کے خواب میں نبی بھی نہیں آتا. اشارہ تھا، آپ سمجھے نہیں سمجھے، آپ کی مرضی ہے، میرا کام پڑھنا. پھر
تیسرے دن وہی خواب اسی طرح سے. اب جب تیسرے دن خواب دیکھا تو 9 ذی الحجہ کا دن تھا، اسی کو روزے عرفہ کہتے ہیں. عرفہ اسی لیے کہتے ہیں کہ اسی روز اس خواب کی پوری معرفت ہوئی تھی حضرت ابراہیم، پورا عرفان ہوا تھا اسے. یہ خواب نہیں، حکم پروردگار. اچھا جب حکم پروردگار ہے انصاف سے، جس اللہ نے کا حکم دیا نماز کا، نماز پڑھو، نبی نے پڑھنا شروع کر. تو جب اللہ نے حکم دیا کہ بیٹے کو ذبح کرو تو ابراہیم کو کرنا ہی چاہیے تھا. اسماعیل کو بلاتے، لے جا کے مینا میں لٹاتے، چھری پھیر دیتے. حکم ہے نا. اگر نہیں، اسماعیل کو بلایا، بٹھایا، کہ میرے لال میں 3 دن سے خواب مسلسل دیکھ رہا ہوں. کہ بابا وہ خواب کیا ہے؟ کہ میدان میں نہ ہے اور میرے ہاتھوں میں چھری ہے اور میں تمہیں قربان کرنا ہوں، ذبح کرنا. ابھی زیادہ سن نہیں ہے اسماعیل، چھوٹے. کہتے بابا اگر حکم پروردگار ہے تو آپ اس حکم کی تعمیل کریں، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. اب کہ قربان کرنے والے ابراہیم، قربان ہونے والے اسماعیل. اب قربانی کا فلسفہ سمجھ میں آیا. قربانی کا فلسفہ یہ کہ صرف قربان کرنے والے کا ہی ارادہ نہیں ہونا چاہیے، قربان ہونے والا کے بھی ارادہ ہونا چاہیے، اسے بھی راضی ہونا چاہیے. اب جب دیکھا اسماعیل راضی، چھری نہیں، رسی نہیں لے کے چلے. حالانکہ ایک باپ کے لیے بڑا سخت مرحلہ، لے کر چلے. جیسے ہی گھر سے نبی نکلا ویسے ہی پھر اعلیٰ حضرت آ گئے. بی بی حاجرہ نے دروازہ کھولا، پردے سے پوچھا کون؟ ارے بی بی آپ گھر میں بیٹھی ہے، کریے جلدی. وہ کیا ہوا؟ نماز اللہ آپ کے شوہر کا دماغ بڑھاپے کی وجہ سے خراب ہو گیا. کیوں؟ ارے بیٹے کو بنا میں قربان کرنے لے جا رہے، آپ جلدی نکلیے نہیں تو اسماعیل ذبح ہو جائیں گے. حضرت حاجرہ نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. سنگریزے اٹھائے اور پھینکا. جب سنگریزے پھینکا نا تو پلٹ کے کہتا بی بی میں آیا تو انسان کی شکل میں تھا، آپ نے پہچانا کیسے کہ میں ابلیس ہوں؟ کہا سن، میں نے ایسے پہچانا کہ جو نبی کے دماغ پر حملہ کرے اور اس کی بیوی کو گھر سے نکالے. دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے اب پھر چلا حضرت ابراہیم کے پاس آیا. ارے کیا کروں، خواب ہے خواب، خواب کو اتنی اہمیت تھوڑی دی جاتی ہے، ہٹائیے. ابراہیم نے کہا کیا مطلب؟ ارے خواب پہ تھوڑی عمل کیا جاتا ہے، ضروری تھوڑی ہے کہ خواب سچا بھی ہو. حضرت ابراہیم نے کہا سن، یہ کسی اور کا خواب نہیں، نبی کا خواب ہے. کیا بصیرت افروز جملہ کہا ہے خلیل اللہ نے، یہ کسی اور کا خواب نہیں، نبی خدا کا خواب ہے. ابراہیم نے جملے سے دنیا کو بتایا کہ دیکھو نبی کا خواب لوگوں کے خواب جیسا نہیں ہوتا. تو مسلمانوں اب تو ہوش میں آؤ، جب نبی کا خواب لوگوں کے خواب جیسا نہیں ہوتا تو پھر نبی لوگوں کے جیسا کہاں سے ہونا ہے؟ وہ کہتا ہے بڑھاپے کی وجہ سے دماغ کام نہیں کر رہا ہے. نبی نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. انگریزے اٹھائے پھینکا. اب گھوم کے پھر شکل بدلی، اسماعیل کے پاس آیا. چل میں پیچھے سے. ارے چلیے وہ بوڑھے ہو گئے، آپ تو سمجھدار ہے، کہاں جا رہے ہیں جان دینے.
حضرت اسماعیل نے بھی لاہور پڑھا، سنگرے سے اٹھائے. بھائی شیطان ایک تھا، اس جملے پہ نہیں بولو گے تو شکوا ہوگا. شیطان ایک تھا مگر شکلیں تین تھی. اب اگر واقعہ گزر گیا وہ میں وہاں تک جاؤں گا، بڑی لمبی گفتگو ہے. کل میں رابطہ دوں گا انشاءاللہ. تھوڑا سا اشارہ کر دیتا ہوں. بہت طویل مضمون حضرت ابراہیم سے لے کر بہت دور تک آئے. مینا کے میدان میں بیٹے کو لٹایا، پھٹی وادی چھری رکھی، ادھر چھری رکھی، ادھر اللہ نے کہا جبرائیل جی رب جلیل. قبل اس کے دست ابراہیم کو جنبش ہو، چھری چلے، زمین پر پہنچا، خالی ہاتھ نہیں، دمبے کو لے کے جا، اسماعیل کو ہٹا، دمبے کو رکھ دے. انصاف سے بتانا جب چھری گلے پہ رکھی ہو تو چلنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ کتنا وقت لگے گا؟ رکھنے کے بعد تو زیادہ وقت لگتا نہیں ہے، پر جتنا بھی وقت لگتا ہو چلنے سے پہلے جبرائیل آ گئے، اسماعیل کو ہٹا دیا، دمبے کو رکھ دیا. میں نے پوچھا ایک حافظ قرآن سے، حافظ یہ بتائیے کتنی دیر لگی؟ کہا منٹ بھی نہیں، سیکنڈوں میں جبرائیل آئے. ہم نے کہا کہاں سے؟ وہاں سے آئے. اللہ یا ممرہ سے تو آئے نہیں تھے، وہاں سے آئے. ہم نے کہا سیکنڈوں میں جبرائیل آ گئے، اسماعیل بچ بھی گئے، دمبا ذبح بھی ہو گیا. ہاں ہو گیا، تو قرآن کا واقعہ ہے. ہم نے کہا یہ جبرائیل ہے کون؟ آپ نے کب سے جانا جبرائیل کو؟ کہا جبرائیل کو ہم نے نبی کریم کے زمانے سے جانا ہے. اس کا کام کیا تھا؟ کہا اس کا کام تھا کبھی گھر میں چکی چلاتا تھا، کبھی حسن و حسین کا جھولا جھلاتا تھا، کبھی آیتیں لے کر آتا تھا. تو ہم نے کہا نبی کے گھر کا ایک نوکر تھا نا، ایک نوکر تھا. تو ہم نے کہا حافظ جی اب تو مان لیجیے، جب ایک نوکر سیکنڈوں میں وہاں سے یہاں آ سکتا ہے تو مالک چشمے زدن میں یہاں سے وہاں جا نہیں سکتا. اسماعیل زندہ، خوش ہونا چاہیے، ہونے لگے. اللہ یہ غلطی ہوئی ہے جو تو نے میری قربانی کو قبول نہیں کیا. ارے بیٹے کی زندگی پانے پر لوگ خوش ہوتے ہیں. یہ کیسا باپ ہے؟ رو رہا ہے کہ تو نے میری قربانی قبول نہیں کی. آواز آئی صدق تک رو جائے ابراہیم، تم نے اپنے خواب کو سچ دکھایا، سچ کر دکھایا. تو فتح نہ ہو پہ سپاہی نصیب، ہم نے اس کا فدیہ ذبح حسین کو کرا. بس یہی میری منزل مقصود کی یہی کرتا تھا. کیا مطلب ہے؟ اصل میں نور محمد مصطفیٰ اسماعیل کی پیشانی میں آ چکا تھا. بچانا اسماعیل کو مقصد نہیں تھا، بچانا محمد مصطفیٰ کے نور کو تھا. ادھر جب چھری رکھی گئی ادھر عالم ارواح میں اللہ نے روحوں کو بلایا. کون ہے جو فدیہ بنے گا مصطفیٰ کا؟ روحوں کی بزم سے ایک روح بلند، انا میں ہوں. کون؟ انا حسین ابن علی، میں فدیہ.
سوے عظیم جو فدیہ ہے نور محمد مصطفیٰ کا ہے. اللہ کو مصطفیٰ کا نور بچانا تھا جو پیشانی اسماعیل میں آ چکا تھا. اگر ذبح ہو جاتے تو محمد کا نور وہی سے رک جاتا، نسل محمد وجود میں نہ آتی. اسی لیے حسین کو فدیہ قرار دیا ہے. کس کا؟ اسماعیل کا نہیں، محمد مصطفیٰ کا. مسلمانوں، جس کا کلمہ پڑھ رہے ہو، جس کی سیرت پر چل رہے ہو، وہ مصطفیٰ بچا ہی حسین کی وجہ سے. اسی لیے تو فرمایا کہ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. اسی کی تفسیر ہے اس حدیث میں وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ کی کہ اگر حسین فدیہ نہ بنتا تو نور محمد مصطفیٰ پیشانی ابراہیم میں رہ کر وہیں پر تمام ہو جاتا، ابراہیم ذبح ہو جاتے. مگر حسین نے فدیہ بن کر بچایا ہے. مینا ابراہیم کے خواب کی تعبیر، ابراہیم کا خواب ہے مینا، مگر کربلا اسی خواب کی تعبیر ہے. حسین نے جو وعدہ اپنے رب سے کیا تھا، اے پروردگار میں فدیہ بنوں گا، اسی وعدے کو وفا کرنے کے لیے حسین کربلا کے مقتل میں آیا ہے. مسلمانوں، جس نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہو ذرا سوچو، وہ نبی اگر آپ دنیا میں ہے یا اس کا اسلام ہے تو وہ حسین کی وجہ سے ہے. ذرا سا اپنی خیرت کو جگاؤ اور حسین کی طرف مائل ہو، حسین کے غم میں شریک ہو. کہ آج اسی حسین کی شہادت کی وجہ سے جو ذبح عظیم کی تفسیر ہے حسین، اسی کی وجہ سے آج دنیا میں اسلام اور نام محمد زندہ ہے. آج اذانیں ہو رہی ہیں، نمازیں ہو رہی ہیں، یہ ساری چیزیں حسین کی بدولت ہے. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تم نے بڑا ہی آسان سمجھ لیا ہے. تمہیں کربلا کا غم سمجھ میں نہیں آتا، تمہیں حسین کی شہادت سمجھ میں نہیں آتی، تمہیں اسلام مفت میں مل گیا ہے. تمہیں کیا خبر کہ کیا کیا قربانیاں حسین نے دی ہے. اگر تمہاری نگاہوں کے سامنے تمہارے بچے پیاس سے تڑپ رہے ہوتے تو تمہاری سمجھ میں آتا کہ اسلام کتنا قیمتی ہے. تمہاری نگاہوں کے سامنے تمہاری بیٹیوں کو تماچے لگائے جاتے تو سمجھ میں آتا کہ اسلام کی قیمت کیا ہے. اگر تمہاری نگاہوں کے سامنے تمہارے جوان ایڑیاں رگڑ رگڑ کر دم توڑتے تو سمجھ میں آتا کہ اسلام کتنا قیمتی ہے. اگر تمہیں اپنے جوانوں کے لاشیں اٹھانے پڑتے تب تمہاری سمجھ میں آتا کہ کربلا کیا ہے. کڑیل جوان بیٹے کے سینے سے پرچی کی انی نکالتے تب سمجھ میں آتا کہ کربلا کیا ہے. تم نے کیا سمجھ لیا ہے یوں ہی اسلام نہیں بچا ہے. یہ تو کوئی حسین کے دل سے پوچھے، یہ تو کوئی سید سجاد کے جگر سے پوچھے. آج 4 محرم ہو چکی ہے، حسین کربلا کے مقتل میں ہے. اے عزیزو، آج کے دن شمر ملون 20,000 کا لشکر لے کر کربلا معلیٰ پہنچا ہے. آپ کو خبر ہے 1,20,000 کا لشکر آج کی تاریخ میں ہو چکا تھا کربلا میں یزید کا. جناب زینب نے کہا بھیا دشمن چاروں طرف سے آ رہے ہیں، آپ کی طرف سے کوئی نہیں آ رہا ہے. حسین نے خط لکھا، اپنے بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر کو بلایا. یہ کون حبیب ہے معلوم ہے آپ کو؟ جب شب عاشور جناب زینب نے امام حسین علیہ السلام کو بلایا اور بلا کے کہا ہے بھیا کل روز شہادت ہے، آپ نے اپنے ساتھیوں کو آزمایا بھی ہے یا نہیں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل فاطمہ کے لال کا ساتھ سب چھوڑ دے تو کیا ہوگا. یہ آواز حبیب کے کانوں سے ٹکرائی. حبیب آئے، آنے کے بعد تمام اصحاب حسین کو اٹھایا، کہا شاید علی کی بیٹی کو ہماری وفا پہ یقین نہیں ہے، چلو اپنی محبت کا امتحان دے دو. حبیب ابن مظاہر نے زمین کربلا پر نیزوں کو بے وست کرتے گئے. جب 72 نیزے بے وست ہو گئے، انصار حسین سے کہا اپنے اپنے سینے نیزے کی انیوں پہ رکھ دو. نیزوں کی انیوں پہ رکھ دیے گئے. اب اس کے بعد زینب کے خیمے کے باہر آ کے کہنے لگے بی بی آپ اپنے بھائی عباس سے کہے وہ آئے اور اپنی تلوار سے ہماری گردنوں کو کاٹ دے. ارے ہم ذرا بھی شکوہ نہ
کریں گے آپ کو ہماری وفاداری پہ یقین تو آ جائے گا۔ قسم خدا کے حسین نے ہاتھوں کو بلند کیا، پروردگار ان کی وفا پہ گواہ رہنا کہ کس طرح سے نواز رسول کی محبت میں اپنی جانوں کو نثار کر رہے تھے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ وہ دن بھی آیا روز عاشور کا جب حسین کے اصحاب و انصار ایک کے بعد ایک جام شہادت نوش کرتے رہے، مگر عجیب منزل ہے جب کوئی بچپن کا دوست ہو، اگر آپ کا کوئی ہوگا تو آپ کو محسوس ہوگا کہ بچپن کا دوست کتنا پیارا ہوتا ہے اور کتنا عزیز ہوتا ہے۔ جب حبیب حسین کی خدمت میں اجازت کے لیے آئے ہیں نا تو حسین جیسا شہنشاہ، حمید لکھتا ہے میں نے دیکھا کہ خاک کربلا پہ بیٹھ گیا، خاک کربلا پہ بیٹھ گیا اور حبیب سے کہنے لگا حبیب تو میرے بچپن کا دوست ہے، کیا تو چاہتا ہے کہ حسین غریب ہو جائے؟ اے حبیب تیرے جانے کے بعد حسین غریب ہو جائے گا۔ حبیب نے کہا مولا، حبیب جیسے ہزاروں حبیب آپ پر قربان ہو جائے، اے نواز رسول مجھے بارگاہ زہرا میں سرخرو ہونا ہے۔ اجازت ملی، میدان کارزار میں آئے، حملے پہ حملہ کرتے گئے، ایک فوجوں نے چاروں طرف سے تیروں کی بارش کی، زخموں سے چور چور ہو کر جب حبیب گھوڑے پہ نہ سمجھ سکے، زین سے زمین پر تشریف لاتے ہوئے آواز دیا آقا حسین ادرکنی، اے فاطمہ کے لال حسین میری مدد کو آئے۔ حبیب ابن مسلم لکھتا ہے کہ میں نے حسین کو بڑی تیزی سے حبیب کی طرف دوڑتے ہوئے دیکھا، مگر جب تک حسین پہنچے حبیب زمین پہ آ چکے تھے۔ حبیب کا سر اپنی گود میں لیا، اپنی آنکھوں کو کھولا، حسین کے چہرے کو دیکھا، ایک جملہ کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، اے فاطمہ کے لال آخری سلام قبول ہو۔ سلام کہنے کے بعد حبیب نے ایک جملہ اور کہا وفیت وعدی، اے فرزند رسول میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ فاطمہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو گیا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ اب اس کے بعد حمید لکھتا ہے کہ میں نے عجیب منظر دیکھا، حسین کا ایک صحابی حسین کے ساتھ حبیب پہ لاشے پہ گیا تھا۔ حبیب ابن مظاہر نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، اسے اشارے سے اپنے قریب بلایا، حسین کا ہاتھ اپنے ایک ہاتھ میں لیا، اس کا ہاتھ دوسرے ہاتھ میں لے کر حسین کا ہاتھ اس صحابی کے ہاتھ میں دیا اور کہا وعدہ کر کہ تو جب تک زندہ رہے گا فاطمہ کے لال پہ کوئی آنچ نہ آنے دے گا۔ اس نے وعدہ کیا حبیب جب تک زندہ رہوں گا فاطمہ کے لال پہ آنچ نہ آئے گی۔ حبیب کی روح پرواز کر گئی، حسین مقتل سے حبیب کا لاشا اٹھا کر خیمے میں لائے، کورام بپا ہو گیا، واہ مصیبتا واہ غربتا واہ محمدا واہ علیہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رزق میں قضا یہی وتسلیم للامر سیعلم الذین ظلموا انهم هل ينقلبون الا لعنۃ اللہ